السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حدیث مبارکہ کے سلسلے میں آج آپ سے ایک حدیث مبارکہ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ ان لوگوں کے متعلق یہ حدیث مبارکہ ہے کہ جن کے کاموں پر نظر پڑتی ہے تو انسان یہ گمان کرتا ہے کہ کیا واقعی یہ انسان ہے یا کوئی فرشتہ۔ عام طور پر اردو زبان میں اس قسم کے محاورات مشہور ہیں کہ یہ تو کوئی فرشتہ معلوم ہوتا ہے، یہ انسان نہیں ہے۔ یعنی اس نے ایک ایسی چیز، ایک ایسی خصلت کی طرف ایک ایسی خصوصیت، ایک ایسی خاصیت وہ لوگوں پر عیاں کی ہے جو انسانیت میں اٹھتی چلی جاتی ہے۔ یعنی اتنا بے لوث اور ساتھ ساتھ پاک بازگی اور طہارت کی طرف بھی۔ اچھا، یہ مضمون بھی قرآن کریم کے مخالف نہیں ہے، قرآن کریم میں بھی اس کی دلیل آتی ہے اور احادیث مبارکہ میں بھی آتی ہے۔ قرآن کریم میں تو اس کی دلیل حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے میں ہمیں ملتی ہے کہ یوسف علیہ السلام کی پاک بازی کو دیکھ کر مصر کی عورتیں کہہ اٹھیں کہ یہ تو کوئی انسان نہیں بلکہ کوئی فرشتہ معلوم ہوتا ہے۔ اتنا پاک باز، اتنا ایک انسان میں ہوتی ہے نا، ایک انسان میں معصومیت ہوتی ہے، پاک بازی ہوتی ہے، طہارت ہوتی ہے، ایک وہ اس کے اندر جھلکتی ہے۔ اس کے لیے رنگ کا بہت گورا ہونا یا بہت حسین و جمیل ہونا یا اس طرح کے ظاہری چیزوں کے تقاضے نہیں ہوتے، اس سے معصومیت کی لاٹیں نکلتی ہیں جو محسوس کرنے والے محسوس کرتے ہیں۔ بعض اسے نورانیت کہتے ہیں، بعض معصومیت کہتے ہیں۔ اچھا، بہرحال آج میں آپ سے ایک روایت شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ اس کے راوی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ ہیں۔ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے حضرت عبداللہ ابن عمر۔ حدیث کی کتابوں میں آپ کو ابن عمر بھی لکھا جاتا ہے۔ یہ میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ اگر ابن عمر مختصراً لکھا جائے تو اس سے مراد حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ ہوتے ہیں۔ تو عن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت عبداللہ ابن عمر روایت کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اِنَّ لِلَّهِ خَلْقًا خَلَقَهُمْ لِحَوَائِجِ النَّاسِ، کہ اللہ کی ایک ایسی مخلوق ہے جنہیں اس نے لوگوں کی حاجت روائی کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ یعنی ان کی زندگی کا، ہر انسان کی زندگی کا ایک مقصد ہوتا ہے نا۔ میرے پاس لوگ آتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم بور ہو رہے ہیں یا ہم ڈپریشن کا شکار ہو گئے ہیں یا ہمیں سمجھ نہیں آتا کیا کریں، زندگی ختم ہوئی معلوم ہوتی ہے۔ تو میں ان کو ایک ہی جواب دیتا ہوں، ابھی آپ کو آپ کی زندگی کا نصب العین، ٹارگٹ یا لکشیہ نہیں ملا ہے۔ مل جائے گا تو زندگی اتنی معنی سے بھر جائے گی کہ آپ کو سمجھ نہیں آئے گا کہ وقت کو سمیٹوں یا اپنے گول کو کمپلیٹ کروں۔ تو ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ ایک گول کے تحت پیدا فرماتا ہے، وہ مطلب ان کا گول یہ ہوتا ہے، آف کورس ہر ایک کو گول ہی کے تحت پیدا فرماتا ہے کہ نہیں ہے چیز نکمی کوئی زمانے میں، کوئی برا نہیں قدرت کے کارخانے میں۔ تو ان کا گول یہ ہوتا ہے، ان کا ٹارگٹ یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کی حاجتیں پوری کرتے ہیں۔ اچھا، وہ حاجت وہ ضروری نہیں ہے کہ مالی ہو، بعض کو روحانی حاجتیں ہوتی ہیں، بعض کو ضروریات زندگی کی حاجتیں ہوتی ہیں، بعض کو علمی حاجتیں ہوتی ہیں، بعض کو کمفرٹ چاہیے ہوتا ہے، ایک محبت بھرا پیغام، ایک ایسی چیز جس سے ان کی زندگی میں ایک روشنی کی رمق آ جائے۔ تو یہ کسی نہ کسی طریقے سے لوگوں کی حاجت روائی کرتے رہتے ہیں، ان کی مشکلات کو اللہ کے حکم سے دور کرتے ہیں۔ یاد رکھنا، یہ سارے کام اللہ کے حکم سے ہوتے ہیں، ورنہ انسان کس قابل ہے؟ کسی قابل نہیں ہے۔ اب مسئلہ کیا ہے کہ ہم نے انسانوں کو اس مقام پر پہنچا دیا ہے کہ انسانوں کو اس قابل سمجھنے لگ گئے ہیں کہ انسان ہی کرتے ہیں۔ نہیں، انسان کچھ نہیں کرتا۔ یہ تو ایک ببل ہے، کبھی بھی غائب۔ وہ ایک لڑکے کا آج کل بڑا چل رہا ہے سوشل میڈیا میں، پاکستانی، کہ اس کی ایک ہفتے پہلے شادی ہوئی تھی اور ڈکیتی
ہوئی اسی کے گلی میں، اسی کے گھر کے سامنے اس کی گھر کی عورتوں، اور وہ بچانے نکلا تو اس کو مار دیا ظالموں نے. ایک ظالم ڈکیت تھا. زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں. ٹھیک ہے وہ حادثاتی موت مرا، وہ حکمی شہادت کے زمرے میں آئے گا. اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو بخشے، اس کے درجات کو بلند فرمائے. لیکن یہ جو معاملات ہوتے ہیں نا، یہ زندگی کے، اللہ تعالیٰ ہر برے وقت سے محفوظ رکھے، ہر کسی کو ہر برے وقت سے محفوظ رکھے، آزمائشوں سے محفوظ رکھے. بہرحال حدیث مبارکہ میں جو آتا ہے کہ وہ اللہ کی ایک ایسی مخلوق ہے جسے اس نے لوگوں کی حاجت روائی کے لیے پیدا کیا ہے. تو اس کو اتنا ایکسپلین کرنے کا مقصد یہ ہے کہ بعض دفعہ ہم حدیثوں سے یوں ہی گزر جاتے ہیں، ان کو مختلف اینگل سے سمجھ نہیں پاتے. یہ بھی آدھی حدیث مبارکہ میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے کہ اِنَّ لِلَّهِ خَلْقًا خَلَقَهُمْ لِحَوَائِجِ النَّاسِ يَفْزَعُ النَّاسُ إِلَيْهِمْ فِي حَوَائِجِهِمْ. یہ اب سیکنڈ حصہ جو ہے اس حدیث کا وہ یہ ہے کہ لوگ اپنی حاجت کے سلسلے میں دوڑے دوڑے ان کے پاس آتے ہیں. یعنی ایک تو یہ ہوتا ہے نا کہ وہ اللہ کے حکم سے لوگوں کی حاجتیں پوری کرتے ہیں، دوسری طرف لوگوں کے دل میں بھی یہ بات القاء کی جاتی ہے اللہ کی طرف سے کہ اس طرف دوڑو، ان کے پاس جاؤ، کوئی نہ کوئی حل نکل ہی آئے گا، کوئی نہ کوئی مشکل انشاءاللہ تعالی ان کے ذریعے پوری ہو جائے گی، یا کوئی سمت ضرور مل جائے گی. ہاں بڑے نیک لوگ ہوتے ہیں یار. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے بارے میں پتہ ہے کیا فرمایا ہے؟ اسی روایت میں میرے پیارے نبی نے پتہ ہے کیا فرمایا ان لوگوں کے بارے میں؟ اولئک الآمنون من عذاب اللہ. یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے عذاب سے محفوظ رہیں گے. بڑے لوگ ہیں یار، بڑے لوگ ہوتے ہیں. یہ آسان نہیں ہوتا. یہ ہم جیسے گناہگار، اللہ توفیق عطا فرمائے کہ ان لوگوں میں ہم بھی شامل ہو جائیں جو اس طرح کا معاملہ کر سکیں. اور یہ ہوتا ہے نا کہ ایک انسان اپنا گول تلاش کر رہا ہوتا ہے، اسے کوئی گول مل جاتا ہے لیکن وہ دنیاوی گول ہوتا ہے. اصل یہ ہے کہ رب تعالیٰ جسے چن لینا اپنے کام کے لیے، وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي، اے موسیٰ میں نے تجھے اپنے کام کے لیے تخلیق کیا ہے. تو اللہ اپنے کام کے لیے جسے تخلیق کر لینا کہ اس سے میں نے اپنے دین کا کام لینا ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے. تو اسی لیے یہ لوگ جو ہیں انہیں اللہ عذاب سے محفوظ رکھے گا. اس روایت کو امام طبرانی نے المعجم الکبیر میں روایت کیا ہے، حدیث نمبر 13334، اور اس کو امام قضاعی یہ مسند الشہاب میں حدیث نمبر 1007 اور 1008، امام منذری اس کو الترغیب والترہیب میں روایت کرتے ہیں حدیث نمبر 3966، اور دیگر اور کتب حدیث میں بھی یہ روایت آتی ہے. بہرحال یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو دیکھ کر لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ آیا یہ انسان ہے یا فرشتہ صفت. ویسے یاد رکھیں فرشتے سے بہتر ہے انسان بننا، فرشتے سے بہتر ہے انسان بننا، مگر اس میں لگتی ہے محنت زیادہ. کیونکہ جب انسان صحیح معنوں میں اپنی ذات کو سمجھ جائے کہ اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو پھر اسے سمجھ میں آ جاتا ہے کہ میں تو وہ ہوں جو مسجود ملائک ہوں. میرا تو مقام بڑا اعلیٰ ہے، میں نے تو کمندیں بڑی اونچی ڈالنی ہیں، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.